أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں متقی اور منافق دونوں کی بعض صفات بیان کر کے ایمان والوں کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے یہاں مطلوب کیا ہے. مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہیں ان میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں مطلوب کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. سلم کہتے ہیں اصلاً جھکنے کو، تابعداری اختیار کرنے کو، اسی لیے اسلام کو بھی سلم کہتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شیوا بنا دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اب اس آیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے مفسرین نے ان آیات کے نازل ہونے کا جو پس منظر بیان کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے آیت کے مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض یہودی جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے مذہب کی بھی پسند ہیں، ہم اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں. مثلاً سنیچر کا دن ان کے یہاں معظم تھا، جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن محترم ہوتا ہے، ان کے یہاں سنیچر کا دن تھا. کہا کہ ہم سنیچر کے دن کا احترام کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی اونٹ کا گوشت وہ کھاتے نہیں تھے، کہا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے. ایسے ہی جب ہم رات میں نماز پڑھیں گے تو کبھی قرآن پڑھیں گے، کبھی بائبل پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، یہ توریت پڑھیں گے. توریت پڑھیں گے، کبھی ان کے یہاں چونکہ توریت تھی تو توریت پڑھیں گے. تو گویا کہ اسلام کو تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن بعض چیزیں اپنے مذہب کی بھی وہ باقی رکھنا چاہتے تھے، اس پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے. تو ان آیات کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کچھ اس مذہب کی چیزیں لے، کچھ اس مذہب کی چیزیں لے، یا جو چیزیں اسلام کی اچھی لگے اس کو قبول کرے، جو چیزیں دوسرے مذہب کی اچھی لگی اس کو قبول کرے.
یا اپنی مرضی سے دین کا کباڑہ کرے، دین کی تقسیم کرے۔ مثلا نماز تو ہم اسلام کے مطابق پڑھیں گے، لیکن شادی بیاہ فلاں مذہب کے مطابق کریں گے، کاروبار فلاں مذہب کے مطابق کریں گے، معاشرت فلاں مذہب کے مطابق ہوگی۔ تو اس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے قبول کرے، جو چاہے چھوڑ دے، اس طرح سے ہم دین کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ دین تو یہ ہے کہ آدمی پورا اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کرے اور اسلام کی ہر چیز کو قبول کرے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے یا عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا سسٹم ہے، زندگی کا پورا سسٹم ہے۔ ہمارے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، طور طریق، ظاہری زندگی، باطنی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر چیز میں اسلام ہماری رہبری کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اطاعت میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے کافہ کہتے ہیں پورے کے پورے، یعنی آپ بھی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے اسلام کو قبول کرو، پورے کے پورے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی پوری کی پوری اسلام کے تابع ہونی چاہیے اور پورا کا پورا اسلام ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتبع کے معنی پیچھے چلنا، خطوۃ کی جمع خطوات کہتے ہیں، نقش قدم، طور طریق۔ کہا شیطان کے نقش قدم کے پیچھے مت چلیے، ان کے طور طریق کو اختیار مت کیجیے، یعنی کسی بھی پہلو میں آپ اسلامی احکام چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کریں گے تو وہ شیطان کا راستہ ہو جائے گا۔ مثلا شادی بیاہ ہے، اس میں ہم اپنے دین کے طور طریق کو چھوڑ کر، اس کے احکام کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریق اختیار کریں گے، ان کے رسم و رواج کو اختیار کریں گے، وہ شیطان کا راستہ ہو جائے گا۔ ایسی دوسری زندگی کی چیزیں ہیں، زندگی کے دوسرے مسائل ہیں، جہاں ہم اسلامی احکام کو چھوڑ کر غیروں کے احکام کو لیں گے تو پھر وہ شیطان کا راستہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے کو، اس کے طور طریق کو، ان کے نقش قدم کو اختیار مت کیجیے۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، عدو دشمن، مبین کھلا ہوا، اس لیے کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تو اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اسی طرح سے میں آدم کی اولاد کو بھی جنت سے دور کر کے رہوں گا اور جہنم میں ان کو داخل کر کے رہوں گا۔ یہ تو اللہ سے اس نے وعدہ کر کے آیا ہے، اس لیے کھلا وہ غلط راستے کی طرف ہمیں بلاتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا شیطان کھلا تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کے راستے کو اختیار نہ کرنا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، زل کہتے ہیں پھسلنے کو، راستے سے ہٹنے کو۔ اگر تم راستے سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، پھسل گئے، مِن بعد اس کے کہ ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی، یعنی اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی اگر ہم نے سیدھی راہ سے دوری اختیار کر لی۔ اب بینات کھلی ہوئی نشانیوں کو کہتے ہیں، قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دین کے دلائل کے طور پر یا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے دلائل کے طور پر یا شریعت کی حقانیت کے لیے پیش کیے ہیں، چاہے وہ معجزے کے طور پر ہو یا اور کسی طریقے پر ہو، جو دلائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود پھر ہم سیدھی راہ سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، شریعت سے دور ہو جائیں گے، تو فَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، جان لینا،
ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبہ حاصل کرنے والا ہے اور سرتاپا حکمت والا بھی۔ عزیز کہتے ہیں غلبہ حاصل کرنے والا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ اگر پکڑ پر آئے تو کوئی چیز، کوئی اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ حکیم، لیکن جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے، تدبیر کے ساتھ کرتا ہے، پلان کے ساتھ کرتا ہے، کس کو کتنی، کیسی اور کب سزا دینی چاہیے، کس طرح دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی پلان، نظام اور حکمت کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر ہم نے جاننے کے باوجود شریعت سے دوری اختیار کی تو عذاب زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی نہ جانتے ہوئے کرتا ہے تو اس کو عذاب کم ہے، لیکن جاننے کے باوجود پھر شرعی احکام کو اختیار کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کو اختیار نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کا انتقام بھی بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ جب پکڑنے پر آئے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ بہرحال ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ آدمی کو اسلام کے پورے احکام کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، جہاں اسلامی احکام کو چھوڑ کر، دینی احکام کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے وہاں شیطان کے راستے پر ہمارا گزر ہوگا۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ شیطان بڑا دشمن ہے، اس لیے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ جان بوجھ کر اگر پھر بھی ہم نے شریعت سے روگردانی اختیار کی تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آئے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پورے کے پورے شریعت کے مطابق ڈھل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا